کیا ڈبوئے گا وقت کا گہرا دریا، کیا ڈبوئے گا وقت کا گہرا دریا ہم کو، ہم کناروں سے ابھرنے کا ہنر جانتے ہیں، مطلب ہم اپنا آپ منوانا جانتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان توقیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ ٹی وی۔ ناظرین، میں اس ٹائم موجود ہوں ایک ایسے باہمت نوجوان کے پاس جنہوں نے ہمت کی مثال قائم کر دی۔ زندگی میں اتنا بڑا حادثہ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی زندگی میں تگدو کر کے ایک ایسا مقام حاصل کر لیا کہ دنیا اور ہماری جتنی بھی عوام ہے ان کے تعریف کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں وقار علی سے اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ جی وقار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، کرم ہے اس کی ذات کا۔ جی وقار بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ مطلب بڑی مزے والی زندگی گزار رہے تھے، لیکن یہ کیسا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا جو آپ یہاں تک پہنچ گئے؟ جی ہوا یہ تھا کہ میں اپنی مدر کے ساتھ اسلام آباد جا رہا تھا، ایک دم ایسے لگا کہ میں لیٹا ہوا تھا پیچھے، ایسے لگا جیسے جمپ سی ہوئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آسمان نظر آ رہا تھا۔ گاڑی آپ ڈرائیو کر رہے تھے؟ نہیں، میری مدر ڈرائیو کر رہی تھی۔ تو بس اس کے بعد جو ایک لمحہ ہوا، پھر ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، بس اللہ پاک یہ دعا ہے کہ میری مدر کو جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے۔ بہت بری حالت تھی میری ٹانگ کی ہڈی جین پھاڑ کے باہر آئی ہوئی تھی، بازو کی ہڈی یہاں سے کریک ہو گئی تھی، اسپائنل کارڈ انجری میری ہو گئی تھی، 2 اسپائنل کارڈ کے مورے ٹوٹ کے مطلب بری طرح سے میں ڈیمیج ہو چکا جو تھا۔ مین میجر پرابلم ہے وہ آپ کا وہ اسپائنل ہے، اور یہ ساری جگہ میری پھٹ گئی تھی کہ خون و خون، کہ میری بہت بری حالت تھی کہ دروازہ کال کے نا تو مجھے اسے کہتے ہیں نکالا گیا تھا، کیونکہ اس کی ڈگی اگلی سیٹ تک لگ گئی تھی، میں پچھلی سیٹ پہ تھا۔ یہ ہے کہ اللہ پاک نے زندگی دی، بس یہ ماں کا دکھ تو رہتا ہے، ماں سے بڑھ کے تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے مجھے ہاسپٹل وغیرہ سب لے گئے، ٹھیک ہے، امی کا مجھے لیٹ پتہ چلا، میری یہاں پہ بیڈ لگی ہوئی تھی، بہت میجر ہوئی تھی، ڈاکٹر کہتے تھے کہ بچنا ناممکن ہے۔ تو بس اللہ پاک نے زندگی دی، پھر آہستہ آہستہ میں ویل چیئر پہ جب آیا تو میں اپنے آپ کو کہتا تھا یہ کیا ہو گیا، اب تو میں گیا، اب میں کیا کروں گا، مجھے تو شوق تھا کرکٹ کا اور بھاگنے دوڑنے کا۔ اچھا وقار بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو تو کرکٹ کا بے حد شوق تھا، جنون تھا، اور بچپن میں بھی آپ کھیلتے تھے، تو جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے ہمت نہ ہاری اور پھر یہ کرتے ایک مقام پہ پہنچ گئے، تو یہ ساری ہمت آپ کو کس نے دی؟ جی یہ ہمت اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ہمت ملی ہے، اور خاص طور پہ یہ کہنا ہے کہ میں ایکسیڈنٹ کے بعد جب اس طرح ہوا تو میری بڑی سسٹر ہیں، انہوں نے مجھے سنبھالا ہے ماں بن کر، اور میں جتنی بھی تعریف یا جتنا بھی ان کا کوئی ان کے آگے تعریف نام شبد بہت چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں کون کسی کا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے اتنا سنبھالا، میرا خیال کیا، میرے آپریشنز کروائے، انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ کسی طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن اسپائنل کارڈ انجری سی، ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بھئی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کی لائف ویل چیئر پہ، آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے تو بہتر ہے، نہیں تو روتے رہیں گے اس طرح۔ اسٹارٹ میں بڑا ڈسہارڈ ہوا، پھر آہستہ آہستہ میرے کچھ فرینڈز ہیں جن میں شاہد اجمل بٹ، صدق علی، اویس، کاشف اور دلاور، اور کافی 1-2 دوست ہیں جنہوں نے مجھے ہمت دلائی۔ مطلب ان لوگوں نے کافی ہمت دی کہ وقار ہمت نہیں آنی، انشاءاللہ ایک دن آئے گا۔ کیونکہ میرے فرینڈز خاص طور پہ جو شاہد اجمل بٹ ہے، اس کو مجھ پہ یوں بھروسہ تھا کہ ایک میچ ہو رہا تھا، وہ میچ میں ٹیپ بال کا میچ تھا، رپڑ پڑ گیا، 5-6 ٹیمیں تھیں، ہم فائنل میں تھے، رپڑ پڑ گیا۔ اب اس نے مطلب لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے ہو جاتا ہے اس طرح، تو مون مارکیٹ جو گراؤنڈ ہے اندر، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ان دوسری ٹیم کا کوئی لمبا سا لڑکا تھا، میری ایج تھی 15 سال، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ میں ایسا کریں، آپ اس لڑکے کے ساتھ دوڑا لو۔ تو میرے دوست نے کہا کہ یار کیا بات ہوئی، کہ نہیں دوڑا لو، فیصلہ کریں بس۔ اب میچ تو کینسل ہو گیا تھا رپڑ پڑ کر۔ اس کے بعد جی میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ہمارا وقار 5-10 فٹ آگے کھڑا ہوگا، آپ کا لڑکا پیچھے ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہ ایسے تو نہیں، ایسے نہیں۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا لڑکا آگے کھڑا ہوگا 10-15 فٹ، 8-10 فٹ، وقار پیچھے کھڑا ہوگا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک سائڈ پہ لڑکے کو کھڑا دیا، ہاتھ میں اس کے پتہ پکڑا دیا، پکڑ کے لانا، آپ کو پتہ ہے، تو ایسے بس بھاگے ہیں، تو میں بھاگا ہوں، وہ بھی بھاگا ہے۔ میں مطلب میں نے آپ کو بتایا نا، میں ڈی پی ایس میں بھی کب جیتے ہیں، ہر ایک بندے کا اپنا سے، مجھے جب بھی میں کسی کے ساتھ دوڑتا ہوں تو میں یہ اسے کہتے ہیں کہ دوسرے بندے کی میں سپیڈ جج کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میں بھی بھاگا ہوں تیز، وہ بھی بھاگا ہے، ہم دونوں ساتھ تھے اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجھ سے تھوڑا تیز تھوڑا بھاگا، وہ اتنا ہوا ہے، میں اپنی 75% کی سپیڈ پہ تھا، تو میں اس کے ساتھ تھا، تو میں بھاگ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس نے تو اس سے ہی بھاگنا ہے،
میں تھوڑا تیز نکلا, میں نے وہاں سے پتا پکڑا اور خیر سے میں بھاگ کر واپس آیا. میں واپس تھا تو وہ ادھر سے پتا دوسرے ہاتھ سے نا پکڑ کے مڑ رہا تھا, تھوڑا آگے آ چکا تھا, لیکن میں تب تک پہنچ چکا تھا. تو بس جیت کے. یہ ہے کہ جب میں دوڑتا تھا نا تو کہتے ہیں نا ہوا سے باتیں کرنا, کچھ ایسا ہی وہ بس جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو نظر لگ جاتی ہے, ایسا ہی کچھ ہو گیا. نظر ہی لگ جاتی تھی, لگ گئی تھی. میں ویٹ لفٹنگ بھی کرتا تھا اور میں نے خیر سے, آپ نے جمس تو دیکھی ہوں گی, وہ لیٹ کے لیگ پریس لگاتے ہیں 15-16 سال کی عمر میں, جی ایج میں نے 400 kg کی لیگ پریس لگائی ہوئی ہے. یو کین بلیو اٹ کہ 400 kg. اور میں ٹائٹ شارٹس پہنتا تھا, اسکارف ایسے باندھنا فیشن. وہ پومی لاکٹ چلا تھا, اس کو اتروا کے وی کا بنوایا ہوا تھا, اور بازیگر والی پینٹ ایک میں نے بنوائی ہوئی تھی. مطلب یہ تھا کہ زندگی کا دوسرا نام وکی تھا. دوستوں میں آنا جانا, فوٹوز لبرٹی, ادھر ادھر ہر طرف آتے جاتے تھے. تو بس جب حادثہ ہوا تو پھر ایک دم اس طرح رہ گئے. وقار بھی حادثہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ پرفارم کیا آپ نے, PCL میں بھی پرفارم کیا, اس حوالے سے کچھ بتائیں. جی میں گھر پہ ہی بیٹھا رہتا تھا, میں پریکٹس کرتا رہتا تھا بال ٹانگ کے, اور تھوڑا لائیو ویڈیوز بنانے کا شوق تھا, وہ میں ڈالتا رہتا تھا. تو پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل کے صدر ذیشان سر اور میڈم رخسانہ جی نے یہ مطلب ویڈیوز دیکھی, تو انہوں نے مجھے کال کی, ٹرائل آ رہے ہیں تو آپ اس میں آئیں, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. وہ ٹرائل ہوئے نا, پیپرز تھے, میرے پاس کوئی پیپر ہی نہیں تھا. میں گیا تھا تو انہوں نے کہا, انہوں نے مجھے ٹرائل کروائے. ان کا کیا, میں نے کہا بیٹنگ بالنگ دونوں کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹنگ کریں گے یا بالنگ؟ میں کہا سر بیٹنگ کروں گا. بیٹنگ کی ماشاءاللہ, تو میں ایک باری بھی آؤٹ نہیں ہوا, اور میں ماشاءاللہ گھر جاتے ہی مجھے آدھے گھنٹے تک فون آ گیا کہ آپ لاہور کی ٹیم میں ہو گئے ہو. پھر لاہور کی ٹیم میں اچھا کھیلا, اس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم میں ہو گیا. 2018 میں 17-18 کے بیچ میں تھائی لینڈ کا ایک ٹور تھا سپر 6, جس میں 8 پلیئر ہوتے ہیں. تو 8 میں میرا بھی نام تھا, مجھے بھی چنا گیا تھا. وہ کسی ریزن سے نہیں ہو سکا. ادروائز یہ ہے کہ میں بڑا شکر گزار ہوں PWCC کا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کی LCL لاہور چیمپئن لیگ کھیلی, وہ ہم فائنل میں گئے. وہاں پہ یہ ہوا کہ بارش ہو گئی, اور وہاں پہ مطلب میچ 3 اوورز کا ہوا, اور جس کی وجہ سے ہم سیمی فائنل میں فائنل میں لاس ہو گئے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کبھی کچھ جیتنے کے لیے کچھ ہارنا پڑتا ہے, اور ہار کے جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں. تو یہی حساب ہے. پھر آگے PCL ہوئی, فرسٹ پاکستان چیمپئن لیگ, جو بہت بڑی لیگ تھی جس میں 6 ٹیمیں تھیں, اور ماشاءاللہ ہم یہاں سے جیت کے سیمی فائنل فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم, وہاں پہ ہم نے فائنل کھیلا, اور اللہ پاک نے ہمیں وہاں سے فتح سے ہمکنار کرایا. یہ سب میرے مالک کا کرم ہے, شکر ہے اس کی ذات کا. اور جیسے خون دوڑتا ہے ویسے میرے جسم میں کرکٹ دوڑتی ہے. وقار بھائی کرکٹ کے علاوہ اور بھی بہت سارے فن رکھتے ہیں, جیسے کہ شاعری بہت اچھی کرتے ہیں, اور ویل چیئر پہ ڈانس بھی کرتے ہیں. ان سے تھوڑی شاعری بھی سنتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں. یہ وقار بھائی سنا آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ جی شاعری کا مجھے بہت پہلے کا شوق تھا, 2001 سے میں نے لکھی بھی ہوئی تھی. تو یہ ایک شعر ہے, کیا ڈبوئے گا وقت کا گہرا دریا ہم کو, کیا ڈبوئے گا وقت کا گہرا دریا ہم کو, ہم کناروں سے ابھرنے کا ہنر جانتے ہیں. مطلب ہم اپنا آپ منوانا جانتے ہیں. اور ایک شعر ہے, ہمیں یوں مت دیکھو کہیں بدنام نہ ہو جائیں, ہمیں یوں مت دیکھو کہیں بدنام نہ ہو جائیں, ممکن ہے کل اسی کا محبت نام نہ ہو جائے. اچھا وقار بھائی, کبھی زندگی میں محبت ہوئی؟ جی محبت مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی ہوئی ہوگی, ہر کسی کو ہوئی ہے. ہاں لائف میں ہوتا ہے ایسے, تو ہوئی ہے. جب میں ٹھیک تھا تب ہوئی تھی. تو اب یہ ہے کہ وہ ہے نا, مجھ سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم, مجھ سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. واہ کیا بات ہے. اچھا وقار بھائی, کوئی وش ایسی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ جی ایک سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے. میں نے خدا سے یہی دعا کی تھی کہ پروردگار میں پاکستان ٹیم میں آ جاؤں. مجھے 2 چیزوں کا شوق تھا, ایک کرکٹ کا جو کہ جنون کی حد ہے نا, وہ بھی پار کر جو تو اس سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا مجھے ایکٹنگ کرنے کا بڑا شوق ہے, اور وہ بھی اللہ نے پوری کی. وان اقبال میں نے 1-2 پلیز میں ایکٹنگ کی. مجھے یہ پڑھے ہیں ایوارڈز جو اللہ پاک نے نوازے ہیں, تو میں ایکٹنگ کی, وہاں پہ مجھے ملے. میں نے 2 کمرشل ایڈ کیے ہوئے ہیں خیر سے. ایک حلیب دودھ کا کیا تھا, ایک آٹومیٹ ویل چیئر کا کیا تھا جو سپیریئر کالج والوں نے بنائی تھی, اور وہ باہر کے ملک میں گئی ہے, پاکستان کی ایجاد ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. پھر ایک ISPR کا آرمی کا سانگ 23 مارچ کا پچھلے سال کا میں نے کیا تھا, زندہ زندہ پاکستان.
آپ یوٹیوب پہ زندہ زندہ پاکستان لکھیں گے تو وہ سانگ آ جائے گا. تو بس اوپر والے کا بڑا کرم ہے, شکر ہے اس کی ذات کا کہ اس نے اتنی عزت دی ہے کہ بس جتنا شکر کرو اتنا کم ہے. اور میں یہی کوشش میں رہتا ہوں کہ اللہ کے حضور سجدہ سجود ہوتا رہوں, اور کوشش ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا رہوں, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں اور سوچتا کیا ہوں, مجھے یہ خبر ہے, علم ہے کہ میری جتنی بھی یہ کامیابیاں ہیں جو سب ہیں یہ نماز کے سر پہ ہے کہ میں اللہ نے مجھے نمازی بنا دیا. یہ اوپر والے کا بڑا کرم ہے, شکر ہے. تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نماز کا پابند بنائے, اور خاص طور پہ ہم پاکستانی ہیں. میں اس بات پہ بڑا پراؤڈ ہوتا ہوں کہ بڑی بات ہے آپ لوگ آتے ہیں اور ہمیں ہائی لائٹس کرتے ہیں. ہم پاکستان کا حصہ ہیں, ہمیں بھی پاکستان کا وجود سمجھا جائے, مطلب حصہ سمجھا جائے, تاکہ ہم بھی پاکستان کے لیے کچھ کرتے کی ہمت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ معذور ہیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم بھی سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم بھی پاکستان کا نام اچھے طریقے سے روشن کر سکتے ہیں. اور حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ہم وقار بھائی حکومت وقت سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کریں؟ جی, حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ خاص طور پہ جتنے بھی اسپیشل پرسن ہیں ان کے لیے خاص جاب پرووائڈ کریں, اور خاص طور پہ ان کے جو لوگ جن ڈسیبل پرسن نے اپنی ہمت اور حوصلے سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ان کو بلایا جائے, انہیں اپریشیٹ کیا جائے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے, تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. کہنے کا یہ مطلب ہے سر جی کہ اگر آپ حوصلہ دیں گے تبھی تو ہم آگے بڑھیں گے, اور اگر آپ یہ کہیں گے یار یہ معذور ہے, یہ کیا آگے کرے گا, وہ کیا کرے گا, تو ان کو بتانا ہے کہ میں جو کرتا ہوں نا اس سے زیادہ میرے دوسرے فرینڈ کر سکتے ہیں. تو میں ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے, میں بائک کو ہاتھ پکڑ کے بھی آتا جاتا ہوں, میٹرو بس پہ بھی جاتا ہوں, اسپیڈو بس پہ بھی جاتا ہوں, مطلب ویل چیئر پہ بھی جاتا ہوں, ٹریول خود کرتا ہوں, ہر جگہ خود آتا جاتا رہتا ہوں. تو بس یہ ہے کہ حکومت ہمیں سپورٹ کرے. اور خاص طور پہ بات ہے بھائی, اگر کوئی بھی حکومت اپنے اسپیشل پرسن کے ساتھ ان کو لے کے چلتی ہے تو اللہ پاک بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وقار بھائی جاتے جاتے نوجوانوں کے لیے سی ایچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی, جتنے بھی نوجوان ہیں جو ڈسیبل بھی ہیں اور نان ڈسیبل بھی ہیں ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ ہمت کریں. اگر ہمت حوصلہ کریں گے تو سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. کانٹوں سے بھری مشکلیں, پریشانیاں, منزلیں جو ناممکن ہوتا ہے اس کو آسان ہو جائے گا. اگر ہم ویل چیئر پہ بیٹھ کے سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ چلتے پھرتے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی میرے ڈسیبل فرینڈز بہن بھائی ہیں ان سے یہ کہنا ہے کہ پلیز پلیز ہمت کریں. میں بھی پہلے ہمت نہیں کرتا تھا, کچھ سال بیت چکے ہیں, اب یاد نہیں کہ کب میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ہمت نہیں کرتا. اب تو یہ ہے کہ ہمت کبھی کبھی آ جاتی ہے مجھ سے ہمت لینے کے لیے, تو میں دے دیتا ہوں, کیونکہ میں دل کا تھوڑا کھلے دل کا ہوں. تو اس لیے سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ سب ہمت کریں اور آپ مجھ سے اچھا پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں, اور ہم کسی سے کم نہیں, یہ سب کو بتانا ہے. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین, آپ سٹوری سن رہے تھے وقار علی کی. امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند ہوئی ہوگی. اپنے میزبان تقی چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.